اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ، لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کو جامع ہو اور تمام عیوب سے، تمام نقائص سے پاک ہو۔ لا الہ الا ہوا، ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ الحی القیوم، الحی یہ اسماء الہیہ میں سے ہے۔ الحی کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے کو، ہمیشہ باقی رہنے والے کو، جس کو موت نہ آئے۔ قیوم یہ قیام کی جمع ہے۔ قیام کے معنی ہے کھڑے ہونا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے وہ ذات جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتی اور سنبھالتی ہو، اس ذات کو قیوم کہتے ہیں۔ اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ یہ ایسی صفت ہے اس میں کسی دوسری مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز خود اپنے وجود میں، اپنی بقا میں کسی دوسرے چیز کی محتاج ہو، وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہے؟ اس لیے کسی انسان کو صرف قیوم کہنا یہ جائز نہیں۔ اگر عبد القیوم نامی آدمی کو جو لوگ قیوم کہیں گے وہ گناہگار ہوں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ اللہ جل شانہ کہ الحی القیوم، یہ دو نام، دو صفتیں، یہ اسم اعظم ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر میں نے ایک بار یہ چاہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بار بار یہی لفظ دہرا رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سینہ کہتے ہیں اونگھ کو، نیند کے آثار، ولا نوم، نوم کہتے ہیں نیند کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو اونگ اور نیند کچھ بھی نہیں آتا۔ نیند اور اونگ سب سے بری اور بالا اور بلند ذات ہے۔ جب پچھلے جملے میں قیوم میں یہ بتلایا کہ انسان کو اللہ نے یہ بتلا دیا اللہ جل شانہ سارے آسمانوں، زمینوں اور ان میں سمانے والی تمام مخلوقات کو، تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے ہیں، اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو انسان کا خیال اپنی جبلت اور فطرت کے مطابق اس طرف گیا کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہونی چاہیے، کچھ وقت آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے، کچھ وقت اس کو سکون کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو اس جملے میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے اندر اللہ نے یہ بتلا دیا کہ محدود علم اور محدود بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان ذرا اس بات پر توجہ کر کہ اللہ جل شانہ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کر، اپنے جیسا نہ سمجھ، وہ مثل و مثال سے بالا تر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سارا کام کچھ مشکل بھی نہیں، کچھ گراں نہیں، نہ اس کے لیے تھکاوٹ کا سبب ہے، نہ اس کی ذات پاک تمام تاثرات اور تھکان اور اونگ اور نیند سے بالا تر ہے۔
لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں جو آسمان یا زمین میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں، اسی کے اختیار میں ہیں، وہ مختار کل ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف فرما دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کے سامنے جا کے سفارش کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ ہاں، وہ ذات جس کو اجازت دے گی وہی سفارش کرے گا۔ اس جملے میں اللہ نے چند مسائل بیان فرما دیے۔ اول یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں۔ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چوں چرا کی مجال نہیں۔ ہاں، جس کو وہ اجازت دے کسی کی سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی، وہ اپنے مقبول بندوں کو دے گا اجازت سفارش کرنے کی، تو وہ سفارش بھی کریں گے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے ساری امتوں کی شفاعت کروں گا، اسی کا نام مقام محمود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے اور پیچھے کے تمام حالات اور واقعات سے باخبر ہے، یعنی ان کے پیدا ہونے سے پہلے والے حالات اور واقعات، اور ان کی پیدائش کے بعد والے حالات اور واقعات سے بھی باخبر ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ انسان اور اس کے علاوہ ساری مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا کچھ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، ہاں مگر خود اللہ تعالیٰ جس کو جتنا حصہ اپنے علم میں سے عطا کرے وہ اتنا اس کو علم ہو سکتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس ذات پاک کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کی حفاظت کرنے میں کوئی مشکل معلوم نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ عالی شان اور عظیم الشان ذات ہے۔ میرے دوست، اس آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلتیں وارد ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تو میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، گویا مجھے شاباش دی، اور فرمایا، اے ابو ذر،
تیرا علم موافق آیا، تجھے مبارک ہو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدت آیات القرآن ہے، یعنی قرآنی آیات کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے، جس جگہ پر پڑھی جائے، شیطان اس جگہ سے نکل جاتا ہے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے وہ اس کی موت ہے، یعنی جب اس کو موت آئے گی تو موت کے فوراً بعد وہ جنت کے آثار، راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ آیت الکرسی